الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. کل گزشتہ قرآن شریف اور دوسری جو آسمانی کتابیں ہیں اس کے نزول میں، اس کے نازل ہونے اور اتارے جانے میں جو فرق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس میں سے پہلا فرق کل بیان کیا گیا تھا کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے واسطے سے کلام کی شکل میں نازل فرمایا، یعنی اللہ کا پڑھا ہوا کلام حضرت جبریل علیہ السلام نے سنا، اس کو محفوظ کیا، اور وہی کلام حضرت جبریل نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا، سنایا آپ کو، اور آپ علیہ السلام نے اس کو یاد کیا، محفوظ کیا، صحابہ کرام کو سنایا. لکھی ہوئی شکل میں قرآن شریف کو نہیں اتارا گیا. اسی لیے روایتوں میں ہے کہ جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی، سورت کا کوئی ٹکڑا نازل ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کو خود سنتے، یاد کر لیتے. اس کے بعد جیسے ہی وحی کا اثر ختم ہو جاتا، فرشتہ واپس چلا جاتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آیت، چند آیتیں، رکوع، سورت کا ٹکڑا، پوری سورت جو بھی نازل ہوئی ہوتی، آپ وہ صحابہ کرام کو جو موجود ہوتے تھے مجلس میں پڑھ کر سناتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اس کو لکھ لیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک، اپنے ہاتھ مبارک سے کبھی کوئی آیت خود نہیں لکھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھنا نہیں سکھایا تھا، آپ خود لکھتے نہیں تھے. جیسے کہ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے درمیان انہی لوگوں کے، انہی کی نسل سے، انہی کے قبیلے سے، انہی کے خاندان میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی اور رسول بنا کر بھیجا. اس رسول کے 4 کام اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے. نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت آیات. قرآن کریم کی جو آیتیں آپ پر اترتی تھی ان آیتوں کو امت کے سامنے پڑھ کر سنانا. تلاوت آیات، تلاوت کا مطلب ہوتا ہے ایسا پڑھنا کہ جس کو دوسرے لوگ سن سکیں. جیسے نماز میں، مغرب، عشاء، فجر میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو تلاوت کہتے ہیں، کہ امام ایسی آواز سے پڑھتا ہے کہ لوگ سنتے ہیں اس کو. تلاوت آیات، قرآن کریم پڑھ کر سنانا، یہ نبوت کے مقاصد میں سے پہلا مقصد ہے. یتلو علیہم آیاتہ. دوسرے نمبر پر فرمایا ویزکیہم، لوگوں کے دلوں کی صفائی کرنا، تزکیہ نفس جس کو کہتے ہیں، کہ جس سماج میں آپ کو بھیجا گیا وہ سماج کفر اور جاہلیت والا سماج تھا.
وہ لوگ شرک میں، کفر میں، نفاق میں مبتلا تھے، اللہ کے علاوہ کئی سارے معبودوں کو مانتے اور پوجتے تھے، شرک کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، کفر کرتے تھے، تو ان کے دلوں کی صفائی کرنا، ان کے دلوں میں سے کفر اور شرک کی گندگی کو ختم کر کے ایک اللہ کے ایمان اور یقین کو بٹھانا، یہ ہے تزکیہ۔ ان کے دلوں میں جو بہت ساری بد اخلاقیاں تھیں، بہت سے جو بری عادتوں کے وہ عادی ہو چکے تھے، ان عادتوں کو مٹا کر کے، ختم کر کے حسن اخلاق، اچھے کیریکٹر ان کے دلوں کے اندر بٹھا دینا، فٹ کر دینا، اس کا عادی بنا دینا، یہ ہے تزکیہ۔ دو مقصد ہوئے۔ تیسرا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن شریف کا علم سکھانا، یعنی قرآن کریم پڑھ کر تو سنا دیا، پڑھ کر سنانے سے ایک مقصد حاصل ہوا کہ قرآن کی آیت کس انداز سے پڑھی جائے گی، زبر زیر پیش اس کی ادائیگی کیسی ہوگی، وہ سمجھ میں آ گیا۔ لیکن اس آیت کے نازل کرنے کا مقصد صرف پڑھنا اور تلاوت کرنا نہیں ہے، بلکہ عمل کرنا ہے۔ تو عمل کرنے کے لیے اس آیت کا علم ہونا ضروری ہے۔ بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ پڑھ کے سنا دی، سورہ فاتحہ سننے سے آپ کو اپنی تلاوت کی جو غلطی ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی کہ بھائی یہاں ہم ایسا پڑھتے ہیں، اس کو یوں پڑھنا ہے، یہاں ہم فلاں حرف کو ادا نہیں کرتے ہیں، اس کو اس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ ادائیگی سمجھ میں آئے گی، اعراب سمجھ میں آئے گا، زبر زیر پیش کیا ہے، لیکن مطلب تو سمجھ میں نہیں آیا صرف سن لینے سے۔ اس کو سمجھانا کہ سورہ فاتحہ کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اور اس کو کیوں اتارا اللہ تعالیٰ نے، اس کو کہا گیا تعلیم کتاب۔ قرآن شریف کا علم سکھانا لوگوں کو، اس کی تفسیر بتلانا۔ والحکمہ، اور تعلیم حکمت۔ حکمت کی تفسیر جو ہے علماء کرام نے احادیث کی روشنی میں حدیث سے کی ہے، یعنی تعلیم حکمت سے مراد قرآن کریم کی وضاحت کے لیے، قرآن کریم کو مزید کھول کر سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایتیں بیان فرمائی، حدیثیں جو حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، وہ سب حکمت ہے۔ حکمت کہتے ہیں عقل مندی کی، سمجھداری کی بات کو۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں حکمت عطا فرماتے ہیں۔ یہاں حکمت سے وہ طب والی حکمت مراد نہیں ہے، میڈیکل والی حکمت سے مراد عقل مندی، سمجھداری، دین کی شدھ بدھ کا پیدا ہونا، دین کی سمجھ اور گہری سمجھ کا پیدا ہونا، اس کو کہا جاتا ہے حکمت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں دین کی گہری سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو دین کی گہری سمجھ دی گئی، گویا کہ اس کو خیر کثیر، بہت بڑی بھلائی دنیا میں عطا کر دی گئی۔ یہ چار مقصد ذکر فرمائے قرآن کریم کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی بنا کر بھیجنے کے چار مقاصد۔ نمبر 1 تلاوت آیات، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنانا۔ نمبر 2 دلوں کا تزکیہ اور صفائی کرنا۔ نمبر 3 اس آیت اور قرآنی آیات کی تفسیر کرنا، اس کا علم سکھانا، احکام سکھانا۔ اور نمبر 4 حکمت اور سمجھداری کی باتیں، جس کو دین کی گہری سمجھ کہا جاتا ہے، شریعت کا علم جس کو کہا جاتا ہے، حلال حرام کا علم جس کو کہا جاتا ہے، وہ سکھانا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 چیزیں بتائی گئی، جس میں سے لکھنے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ میں اصل بات اس پر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے، اپنے ہاتھ سے کوئی آیت لکھی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو لکھنے کا مکلف نہیں کیا گیا۔ آپ کو مکلف یہ کیا گیا کہ جو وحی ہم اتارتے ہیں آپ اس کو سنیے دھیان سے، اس وحی کو ہم یاد بھی کرا دیں گے،
اس وحی کو ہم لکھوا بھی دیں گے، جمعہ و قرآنہ، اور اس وحی کا مطلب اور تفسیر کیا ہوگی، کیا معنی ہوگا، وہ بھی ہم لوگوں کے سامنے بیان کروا دیں گے آپ کی زبان مبارک سے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سے نہیں لکھا، لیکن جیسے ہی وحی نازل ہوتی اور وہ نزول کا سلسلہ ابھی ختم ہوتا تھا کہ آپ فوراً ان آیات کریمہ کو صحابہ کرام کے سامنے ریپیٹ کرتے، دہراتے، سناتے، جس کو تلاوت کہا گیا، تلاوت آیات۔ صحابہ کرام جو مجلس میں موجود ہوتے، چاہے وہ مجلس مسجد نبوی میں ہوتی، چاہے وہ کسی میدان جنگ میں ہوتی، چاہے وہ سفر کی حالت میں ہوتی، چاہے وہ آپ کے کمرے مبارکہ میں ازواج مطہرات کے حجرے میں ہوتی، جہاں بھی مجلس ہوتی، جس جگہ وحی اترتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی اترتے ہی موجود صحابہ صحابیات کو وہ آیتیں پڑھ کر سناتے۔ صحابہ اور صحابیات ان آیتوں کو سنتے اور اپنے ذہن، اللہ نے عرب لوگوں کا دماغ بہت تیز بنایا تھا، آج بھی بہت تیز ہوتا ہے، اس لیے ہمارے یہاں تو یہ حال ہے کہ ہمارے بچوں سے، ہم سے بھی اگر کوئی پوچھے بھائی آپ کے دادا کا نام کیا، پردادا کا نام کیا، بس اتنا ہی یاد ہوتا ہے، اس کے آگے کچھ یاد ہوتا نہیں ہے۔ عرب کے جو بچے ہوتے تھے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کو صرف اپنے نسب نامے یاد نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کے گھروں میں وہ لوگ گھوڑے پالتے تھے، بکریاں پالتے تھے، اونٹ پالتے تھے، تو اپنے جانوروں کے بھی پورے پورے نسب یاد ہوتے تھے ان کو، یعنی یہ جو گھوڑا ہے یہ کس نسب کا ہے، کس نسل کا ہے، وہ کہاں سے آیا تھا، اس کی نسل کہاں سے آئی تھی، اس کو بھی وہ لوگ یاد رکھتے تھے۔ اور اتنا تیز دماغ ہوتا تھا ان کا کہ ان کے چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہے وہ عربی زبان کے 1-2 نہیں، 100-200 نہیں، بلکہ ہزاروں اشعار زبانی یاد رکھتی تھی اور کبھی بھی سنا سکتی تھی، وہ اتنا تیز دماغ ہوتا تھا۔ تو اتنے تیز دماغ والوں کو جب قرآن کی چند آیتیں پڑھ کے سنائی جائے گی تو اس کو یاد کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا تھا، وہ لوگ اس کو یاد کر لیتے، اس کو لکھتے تھے۔ کس پر لکھتے تھے؟ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ اس زمانے میں کاغذ کا، پیج کا رواج نہیں تھا، اس زمانے میں جو چیز ملتی تھی اس پر لکھتے تھے۔ جیسا کہ سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کچھ ہڈیوں کے اوپر لکھتے تھے، جانور مر گیا تھا، اس کی ہڈی بچی ہوئی ہے، اس کو صاف کر لیتے تھے، اس پر لکھتے تھے، درخت کے پتوں پر لکھتے تھے، لکڑی کی تختی کے اوپر لکھتے تھے، چمڑے کا ٹکڑا ہوتا تھا اس پر لکھتے تھے، جو چیز مل جاتی اس پر لکھتے تھے، اور لکھ کر کے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو جو ہے پڑھ کے سناتے کہ ہم نے جو لکھا ہے اس میں کچھ غلطی تو نہیں رہ گئی، کریکشن کرتے اس کا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ لکھنے میں کچھ اونچ نیچ ہو جاتی تھی، اس لیے کہ ایک ہی مرتبہ سنا ہے اور سن کر اپنے حافظے کی مدد سے لکھا ہے، کہیں دیکھ کر نہیں لکھا، بلکہ اپنے ذہن کی، اپنے حافظے کی، اپنی میموری کی مدد سے لکھا ہے، تو کہیں اونچ نیچ ہو جاتی لکھنے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نظر فرماتے اور آپ اس کی اصلاح بھی فرماتے کہ بھائی یہاں اس طرح لکھا جائے گا، اس طرح نہیں لکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر قرآن شریف میں الف کی جگہ پر بعض جگہ الف لکھا جاتا ہے، بعض جگہ کھڑا زبر لکھا جاتا ہے۔ الرحمن الرحیم آپ پڑھیں گے قرآن شریف میں تو رحمان کا لفظ کھڑے زبر سے لکھا گیا ہے، میم کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر ہے۔ اب اگر کسی نے جو ہے میم کے ساتھ الف لکھ دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اصلاح فرمائی، حالانکہ تلفظ دونوں کا ارے ایک ہی ہے نا، تلفظ تو کوئی فرق نہیں ہے، آپ الف کے ساتھ لکھو کہ کھڑے زبر کے ساتھ لکھو، دونوں میں تلفظ میں پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو نہیں لکھا، لیکن صحابہ کرام نے جو لکھا تھا اس کی آپ اصلاح فرماتے تھے۔ جیسے قرآن شریف کی اس پہلی ہی سورت میں مالک یوم الدین، آپ قرآن شریف کھول کے دیکھیں گے تو مالک میں میم پر کھڑا زبر ہے، میم کے ساتھ الف نہیں ہے۔ اگر میم کے ساتھ الف لکھا جاتا تو مالک ایک ہی قرات پڑھی جاتی، حالانکہ قرآن شریف میں جو مختلف قراتیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اس میں سے ایک قرات ملک یوم الدین بھی ہے۔
کیا ہے؟ ارے بولو بھائی، ملک. تو اس زمانے میں زبر زیر پیش اعراب نہیں ہوتے تھے، لیکن اگر یہاں الف لکھا جاتا تو پھر ایک اعراب فکس ہو جاتا کہ اس کو مالک پڑھنا ہے، لیکن وہاں پر بغیر الف کے لکھا گیا ہے. تو مثال کے طور پر میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ لکھنے میں اگر کوئی ایسا اعراب صحابی نے لکھ دیا ہے جو اللہ کے منشے کے مطابق نہیں ہے تو فوراً اصلاح ہوتی تھی، اس کو ٹھیک کرتے. جب وہ ٹھیک ہو جاتا پھر وہ کاپی جو دوسرے صحابہ کرام مجلس میں نہیں تھے، ظاہر سی بات ہے کہ ہر وقت ہر صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا رہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا بھائی. ان کے بھی بال بچے ہیں، کاروبار ہے، کام کاج ہے، محنت مزدوری ہے، بہت کچھ ہے. تو وہ اپنے اپنے کام کو چلے جاتے تھے. کوئی روزانہ ملتا تھا، کوئی ایک دن کے بعد ملتا تھا، کوئی ہفتے کے بعد ملتا تھا. تو جو ہمیشہ موجود رہنے والے صحابہ کرام تھے جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا، وہ لوگ تو اسی مجلس میں لکھ لیتے تھے. پھر جب ان کی کاپیاں صحیح ہو جاتی، ٹھیک ہو جاتی، تو پھر اس کاپی کو وہ صحابہ حاصل کرتے کہ جو مجلس میں موجود نہیں تھے. وہ صحابہ کرام اپنے اپنی حیثیت سے اپنے اپنے پاس موجود چیزوں پر لکھ لیتے، اس کو یاد کرتے تھے. حفظ کرنے کا رواج جو ہے وہ دور صحابہ کرام سے ہی تھا. صحابہ کرام اس کو یاد کیا کرتے تھے. یہ قرآن شریف کے نزول کا طریقہ تھا کہ قرآن لکھا ہوا نہیں آیا بلکہ پڑھا ہوا آیا. اللہ نے پڑھا جل شانہ، حضرت جبریل نے اس کو سنا اور یاد کیا. حضرت جبریل نے وہی چیز یہاں آ کر پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی اور یاد کی. اللہ کے رسول نے پڑھا، صحابہ کرام نے سنا، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے لکھا. یعنی آپ سمجھیے کہ اللہ نے پڑھا، جبریل نے پڑھا، اللہ کے رسول نے پڑھا. 3 مرحلے میں لکھنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے. چوتھے اسٹیپ پر جا کر جب صحابہ تک وہ قرآن پہنچا تو پھر اب چونکہ اس کو ہمیشہ تک باقی رکھنا تھا قیامت تک کے لیے، تو اس لیے اب اللہ رب العزت نے اس چوتھے اسٹیپ پر آ کر کے یہ طریقہ رکھا کہ اس کو لکھا جائے. صحابہ کرام نے لکھا اور ٹکڑے 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 کی شکل میں لکھا. جیسی ہی وحی آتی تھی، جتنی آتی تھی اتنی لکھ لیتے تھے. پھر جب اگلے دن یا چند دنوں کے بعد دوسری وحی آتی تھی، اللہ کے رسول صحابہ کو سناتے تھے، صحابہ کرام لکھ لیتے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا تو پھر یہ جو ترتیب ہے کہ الحمد سے شروع ہو کر کے والناس پہ ختم ہوتا ہے، یہ ترتیب کہاں سے آئی؟ ارے بھائی سوال تو ہوتا ہے. اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلی آیت تو کون سی اتری تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. جو ترتیب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 30ویں پارے کے اندر اخیر میں آتی ہے وہ سورت، تو حالانکہ پہلے اتری تھی وہ سب سے پہلی آیت. اور سب سے آخری آیت جو میں نے آپ کو 2 دن پہلے بتایا تھا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، سورہ بقرہ کے آخری صفحات کے اوپر یہ آیت ہے، 3 پارے میں جو سب سے آخری آیت ہے. اس کے بعد کوئی آیت نہیں اتری، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. تو اگر جس ترتیب سے قرآن اترا ہے اسی ترتیب سے رکھا جاتا، لکھا جاتا، تو یہ ترتیب نہ ہوتی جو موجودہ ترتیب ہے. یہ ترتیب کہاں سے آئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نزول کی ترتیب ایک الگ ترتیب ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے ضرورت پیش آتی گئی ویسے ویسے قرآن کو نازل کرتے گئے. اللہ تعالیٰ جہاں جو بات پیش آئی اس کے مطابق وہی آتی تھی. جس مسئلے کی ضرورت ہوتی تھی وہ مسئلے کے بارے میں قرآن اترتا تھا. لیکن اس کی تلاوت کی جو ترتیب ہے کہ جب اس کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا، اس لیے کہ جمع کی ذمہ داری بھی کس نے لی ہے؟ اللہ نے لی ہے. ان علینا جمعہ وقرآنہ. تو اس کو صحابہ کرام نے جو لکھا وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے لکھا تھا. لیکن اس ٹکڑے ٹکڑے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر سورت کے بھی کئی ٹکڑے تھے. جیسے مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی سورت لے لیجئے، سورہ مدثر. سورہ مدثر، تو سورہ مدثر کی شروع کی آیتیں الگ نازل ہوئی، بقیہ آیتیں بعد میں نازل ہوئی. تو اگر آیت کے نزول کی ترتیب لی جاتی تو سورہ مدثر وہ سورت ہے جو 2 نمبر پر اس کی شروع کی آیتیں اتری. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر
والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. بس یہاں تک کی آیتیں ایک مرحلے میں اتری. اب اس کے آگے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ سے لے کر تو سورت کے ختم ہونے تک کی جو آیتیں ہیں وہ اس موقع پر نہیں اتری، وہ کسی اور موقع پر اتری. اگر جس ترتیب سے نازل ہوا اس ترتیب کو سامنے رکھا جاتا تو پہلے نمبر پر سورہ اقرا ہوتی. وہ بھی پوری سورت نہیں، خالی 5 آیتیں اتری تھی شروع کی. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. بس اتنی آیتیں پہلے نمبر پہ اتری تھی، 5 آیتیں. دوسرے نمبر پہ مدثر کی یہ آیت جو میں نے پڑھی وہ اتری تھی. اس طرح دھیرے 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 ایک ایک سورت پوری ایک ساتھ نہیں اتری. ہاں چند صورتیں ایسی ہیں جو مکمل اتری ہے، لیکن اکثر و بیشتر جو صورتیں ہیں وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے اتری ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے. تو پھر وہ تھوڑی تھوڑی جو ٹکڑے ٹکڑے اترے تھے تو پتہ کیسے چلا کہ یہ سورت یہ فلاں سورت کا جز ہے؟ بھائی بات سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی تو اللہ کے رسول اس کو پڑھ کر سناتے، جیسا میں نے ابھی ذکر کیا. صحابہ کرام اس کو لکھتے، جیسا ابھی ذکر کیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ بھی بتلاتے تھے کہ یہ جو ٹکڑا ابھی آپ نے لکھا ہے اس کو کون سی سورت کی کس آیت کے ساتھ جوڑنا ہے. اس لیے کہ قرآن کی مختلف 114 صورتیں ہیں. اب ایک وقت میں مان لو کہ 10 صورتوں کے ٹکڑے نازل ہوئے ہیں، کسی صورت کا کوئی چند آیتیں، دوسری صورت کی چند آیتیں، تیسری کی چند آیتیں. تو اب یہ جو 5ویں نمبر پہ آئی ہے جو ٹکڑا آیا ہے وہ کوئی نئی صورت کا حصہ ہے یا جو پہلے تھوڑی تھوڑی اتری اس میں سے کسی کے ساتھ جوڑنا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جب لکھ لیتے تھے اپنے پاس تو اس کو متوجہ کرتے تھے، اشارہ کرتے تھے، وضاحت کرتے تھے کہ یہ آیتیں فلاں صورت کی فلاں آیتوں کے ساتھ جوڑنا ہے. تو وہ اس کے ساتھ اس کو جوڑ کر کے جہاں وہ آیتیں لکھی ہوتی وہاں یہ آیتوں کو رکھ دیتے تھے. کاغذ تو تھا نہیں کہ وہاں سے جگہ چھوڑی ہے تو وہیں آگے لکھ لیں. کاغذ کے اوپر بہت کم لکھا گیا تھا مکی زندگی میں. کاغذ کے اوپر لکھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پورا قرآن کاغذ کے اوپر جمع کیا گیا حضرت عمر کے مشورے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک پورا قرآن کاغذ کے اوپر لکھا ہوا نہیں تھا، مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا. جیسے خود میرے پاس مان لو کہ میں ایک جو ہے آدمی ہوں ان لوگوں میں سے جو لکھتے تھے، تو خود میرے پاس بھی جتنا قرآن محفوظ ہوتا تھا تو وہ پورا کا پورا کاغذ پہ نہیں ہوتا تھا. میں نے کچھ ہڈی پہ لکھ رکھا ہے، کچھ چمڑے پہ لکھ رکھا ہے، کچھ جو ہے لکڑی پر لکھ رکھا ہے، کچھ درخت کے پتے پر لکھ رکھا ہے، کچھ کاغذ پہ لکھ رکھا ہے. ایک ہی آدمی کے پاس جو مختلف اجزاء قرآن کے ہوتے تھے مختلف چیزوں پر لکھے ہوئے ہوتے تھے، اور اس کو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یاد رکھ لیتے تھے، یاد کر لیتے تھے. ان کے دماغ کے اندر وہ قرآن کا بیٹھ جانا ایسا ہے جیسا کمپیوٹر میں بیٹھ گیا، اب وہ وہاں سے ہٹ نہیں سکتا، اتنا تیز دماغ ہوتا تھا ان کا. اس لیے اس زمانے میں لکھنے کا اہتمام تو تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا بعد کے زمانے میں کیا گیا. اس وقت وہ لوگ لکھنے کے بعد کس پر اعتماد کرتے تھے؟ بولو، یاد کرنے پر، یعنی جو لکھا ہے اس کو یاد کر لیتے تھے. اب اگر یہ ٹکڑا کہیں گم بھی ہو گیا تو کوئی فکر کی بات نہیں کیونکہ ان کے دماغ میں محفوظ ہے. اب ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے پورا قرآن مکمل نازل ہو گیا اور چند صحابہ کرام کے پاس پورا لکھا ہوا بھی تھا. اکثر لوگوں کے پاس ایسا لکھا ہوا تھا کہ کچھ حصہ لکھا ہوا ہے کچھ نہیں ہے، لیکن یاد رہتا تھا، ان کو یاد کرتے تھے وہ. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً یہ بتا دیا تھا کہ میرے بعد میرے نائب صدیق بنیں گے. صراحت نہیں کی تھی آپ نے، اسی لیے آپ کی وفات کے بعد وہ سقیفہ بنو ساعدہ
آج کے زمانے میں اس جگہ کو اوپن کر کے وہاں پر جو ہے یادگار بنائی گئی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انصار و مہاجرین صحابہ کرام کی بیٹھک ہوئی تھی، پنچایت بلائی گئی تھی. اس لیے کہ مہاجرین میں بھی بڑے بڑے صحابہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن سکتے تھے. انصاری صحابہ میں قبیلے اوس کے سردار بھی تھے، قبیلے خزرج کے سردار بھی تھے جو نائب ہو سکتے تھے. اس لیے کہ نیابت کسی کی آپ نے لکھ کے نہیں دی تھی کہ میرے بعد یہ میرے جانشین رہیں گے. تو اب کس کو بنایا جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ جنازہ، جنازے کی نماز اور آپ کی تدفین سے پہلے اس مسئلے کو حل کیا گیا کہ بھائی آپ کو دفن کرنے سے پہلے یہ مسئلہ حل کیا جائے کہ آپ کی جگہ کون لے گا. تو سقیفہ بنو ساعدہ، یعنی بنو ساعدہ کا جو ہے ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا، گھر کے پیچھے جو باڑہ ہوتا ہے، ویسے پرانے زمانے میں باڑے ہوتے تھے جہاں وہ لوگ اناج وغیرہ کھجوریں سکھاتے تھے، جمع کرتے تھے، اس کو سقیفہ بولتے ہیں. اوپن اسپیس ہوتا تھا. تو وہاں پر یہ اوس کے لوگ، خزرج کے لوگ اور مہاجرین میں سے جو بڑے صحابہ تھے، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، عثمان و علی وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین جمع ہوئے اور اس بارے میں مشورہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور جانشین کون بنے گا. تو باہم مشورے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام طے کیا گیا. اور یہ اسی لیے طے کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک مواقع پر حضرت صدیق اکبر کو نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا تھا. جیسے مرض الوفات میں، جس بیماری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو اس مرض الوفات میں ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے، یہ جو حی علی الفلاح کی جانب خیمے لگے ہوئے ہیں، بس اسی سمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے جہاں آپ کی قبر مبارک ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ ہے، وہیں سے لائن میں کمرے تھے صحابیات کے، ازواج مطہرات کے. تو آپ دیکھیے کہ وہاں سے یہاں تک مصلی کتنا دور ہے، کوئی زیادہ دور نہیں ہے. اما عائشہ کا حجرہ کھلتا تو مسجد کے اندر آپ تشریف رکھتے تھے، مسجد کے اندر جو ہے سیدھا آپ موجود ہوتے تھے. لیکن اتنی زیادہ بیماری تھی، اتنی کمزوری ہو گئی تھی کہ ایک مرحلے پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مصلی تک نہیں جا سکتا ہوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اس لیے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. یہ نماز کی امامت کا جو مصلی ہے یہ معمولی جگہ نہیں ہے. یعنی یہ ضمناً ایک دوسری بات میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں، ہمارے سماج میں، گاؤں دیہاتوں میں، بلکہ شہروں میں بھی یہ امامت کا جو مصلی ہے اس کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھتے. نہ وہ امام سمجھتا ہے، نہ مقتدی سمجھتے ہیں. مقتدیوں کو کوئی مطلب نہیں ہوتا، بس وہ مسجد کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو مطلب ہوتا ہے، کیونکہ ان کو تو تنخواہ دینا ہے مہینہ ختم ہونے پر امام صاحب کو، اس لیے مطلب ہے. ورنہ جو نماز کو آتے ہیں وہ تو آگے چل جاتے ہیں، ان کو امام صاحب سے کیا لینا دینا. حالانکہ امامت کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہے. آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی امامت فرمائی. امامت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک چھوٹی امامت اور ایک بڑی امامت. چھوٹی امامت یہ مصلی کی امامت ہے، نماز کی امامت. بڑی امامت کا مطلب ہوتا ہے پوری مسلمان قوم کا جو سردار اور امیر بنایا جائے، بادشاہ مقرر کیا جائے، خلیفہ بنایا جائے، جو بھی نام دے دیجیے آپ. خلیفہ بھی بولتے ہیں، امیر بھی بولتے ہیں، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، ملک بھی بولتے ہیں، بادشاہ، شہنشاہ، جو بھی بولتے ہیں، جو بھی لقب دے دیجیے. پورے ملک کی ذمہ داری جس کے سر پر رکھی جائے، یہ بڑی امامت ہے. تو ایک زمانے تک صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے بعد بھی جو خلفاء ہوئے، ان کے جو جانشین اور بادشاہ ہوئے، تو یہ رواج تھا کہ جو امیر المومنین ہوتا تھا، بادشاہ ہوتا تھا، وہی مصلی کی امامت بھی کرتا تھا. وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، انگوٹھے چھاپ نہیں ہوتے تھے. اب آج کے زمانے میں تو جتنے مسلم ممالک کے بادشاہ ہیں ان میں بھی اگر کوئی قرآن پڑھنے والا مل گیا تو غنیمت ہے. غیر مسلم ممالک، ہمارے یہاں کی تو بات ہی چھوڑیے، ان کو تو اسلام سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. لیکن جو مسلم ممالک کہے جاتے ہیں، پڑوس کا ملک لے لیجئے، پڑوس کا ملک پاکستان، وہاں کا جو وزیر اعظم ہے، اگر اس کو اندر دیکھ کے بھی پڑھنا آتا ہو تو غنیمت ہے. جاہل لوگ ہیں، جاہلوں کو کرسیوں پہ بٹھایا گیا
تاکہ جو مغرب چاہتا ہے ویسی حکومت قائم ہو، ویسٹرن جو چاہتا ہے ویسی حکومت قائم ہو، ویسا نظام چلے، اس لیے اپنے چیلوں کو بٹھایا جاتا ہے لا کر، کوئی اچھا آدمی آتا ہے فوراً ہٹا دیا جاتا ہے۔ دیکھیے آپ پڑوس کے حالات دیکھ لیجئے، آپ جو ہے مصر کے حالات دیکھ لیجئے کہ مصر کے اندر جس کی حکومت آئی تھی بہت اکثریت کے ساتھ، میجورٹی کے ساتھ، محمد مرسی رحمت اللہ علیہ، حافظ قرآن اور بڑے عالم تھے وہ، اور ملک کو کس انداز سے لے کے چلنا ہے، مسلمانوں کے مفاد میں، عالم اسلام کے مفاد میں کام کس طرح کرنا ہے، وہ ان کا ذہن تھا، ان کی سوچ تھی۔ 1-2 سال کے اندر انہی کے آدمی جو بیٹھا ہوا ہے سیسی، اس نے غداری کی اور اس نے جو ہے محمد مرسی کو پکڑ کے بند کر دیا اور خود تختے پر بیٹھ گیا۔ یہ آرمی چیف تھا عبد الفتاح سیسی، جو اب صدر جمہوریہ ہے، حافظ قرآن ہے، لیکن وہی ان کا ذہن جو ہے وہ اسلامی نہیں ہے، ان کا ذہن ویسٹرن کلچر کو لیے ہوئے ہے، وہ اس کے تابع ہے۔ ان کے خاندان میں ایسا بتایا جاتا ہے کہ اس کی والدہ یا کوئی یہودن ہے، اور اس نے اس کو حافظ قرآن بنایا، حکومت میں گھسایا باقاعدہ، اور تختہ پلٹ کر دیا، اور محمد مرسی کو قید کر کے اس کو جو ہے سزا دے دی گئی، انتقال ہو گیا اس کا، شہید ہو گئے۔ آپ پوری دنیا کا جائزہ لیجئے، ابھی سیریا کے اندر جو حکومت گری ہے بشار الاسد کی، تو یہ کون تھا؟ یہ انہی لوگوں کا پٹھو تھا، یعنی امریکہ اور اسرائیل جیسا چاہتے ہیں ویسا کام کرتا تھا، اور انہی کے اشارے پر ناچنے والے لوگ تھے، جس نے اہل سنت والجماعت کے اوپر 13 سال تک اتنے مظالم ڈھائے ہیں کہ جس کو انسان سوچ نہیں سکتا، اس کو سوچ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے مظالم کیے، پورا ملک برباد کر دیا۔ کس نے اس کا تختہ پلٹ کیا؟ مدرسوں کے پڑھے ہوئے لوگوں نے، بھلے ان کا ڈریس کرتا پائجامہ نہیں ہے، لیکن وہ سب کے سب حافظ اور عالم اور بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے اس کے خلاف بغاوت کی اور ایک خطے میں اپنی حکومت قائم کی، اور وہیں سے پھر وہ تیاری کرتے رہے، اور جس کی مدد اور پشت پناہی پر اس کی حکومت قائم تھی روس کی، جیسے ہی اس نے اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لیا فوراً اس کا تختہ گر گیا، بھاگ گیا وہاں سے ملک چھوڑ کے۔ اور اب جو ہے جو علم والے اور سمجھدار اور اسلامی ذہن کے لوگ ہیں وہ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ افغانستان کو دیکھ لیجئے، بنگلہ دیش کو دیکھ لیجئے، آپ پوری دنیا کو دیکھ لیجئے، اور ابھی جو ہمارا عالم اسلام کہلاتا ہے، سعودی عرب ہے، اس کے پڑوس کے جو ممالک ہیں ان کو دیکھ لیجئے کہ وہاں کوئی انسان اپنی اسلامی سوچ کے ساتھ اگر کام کرنا چاہے گا تو فوراً وہاں بغاوت ہوتی ہے۔ صدام حسین کو گرا دیا وہاں سے، اس کو گرانے کے بعد ہی سارے کام کیے گئے، جتنے بڑے بڑے پلان تھے وہ، جب تک وہ تھا، بھلے اس کے داڑھی نہیں تھی، بھلے وہ ٹوپی نہیں پہنتا تھا، کرتا پائجامہ نہیں پہنتا تھا، لیکن غیرت ایمانی تھی اس کے اندر۔ اس کی بھی کچھ غلطیاں ہیں جو اس نے اپنے دور حکومت میں ظلم زیادتی بعض لوگوں کے ساتھ کی ہے، لیکن ایک غیرت والا انسان تھا۔ اگر وہ ہوتا تو فلسطین کے وہ حالات جو آج ہیں اس کو اسرائیل سوچ بھی نہیں سکتا تھا، تو بہت پلان سے، پری پلاننگ سارا کام ہوتا ہے۔ ہمارے جیسا نہیں کہ جب جو ہے بار آئی تو اس وقت جو ہے باندھیں گے، اس وقت بیٹھیں گے مشورہ کرنے اب کیا کرنا، نہیں، وہ کئی سالوں کا سوچ کر کام کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے جو اسلامی سوچ رکھنے والے اور اس کے لائن سے محنت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح لمبی سوچ کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن ان کو بڑی محنت اور مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، جب جا کر وہ میدان فتح کرتے ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک زمانے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، خلفائے اربعہ، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے بعد پھر جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بعد کئی خلفاء ایسے ہوئے کہ جو دونوں امامت پر ایک ساتھ رہتے تھے، یعنی مسلمانوں کے امام بھی ہوتے تھے بادشاہ سلامت، اور مسلح کی امامت بھی وہی لوگ کرتے تھے، لیکن پھر وہ زمانہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا گیا اور ایسے لوگ حکومت پر قبضہ کرتے اور بیٹھتے چلے گئے کہ جو اس مسلح کی امامت کے حقدار نہیں ہوتے تھے، اس لیے وہ امامت تو کیا کرتے، خود بھی نماز پڑھ لے تو غنیمت ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اتنے سارے صحابہ میں سے بڑے بڑے سردار لوگ موجود تھے مدینے کے،
ان میں سے صدیق اکبر ہی کو کیوں چنا گیا امامت کے لیے اور آپ کی نیابت کے لیے؟ تو بہت ساری باتیں ہیں اس میں ایک بڑی بات جو محدثین نے لکھی ہے، سیرت نگاروں نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں اپنی جگہ پر کھڑا کیا تھا. آپ کی جگہ اور کوئی آدمی کو آپ نے کھڑا نہیں کیا سفر میں جب آپ نہیں تھے تب کیا. کہ آپ بھائی غزوہ بدر میں گئے ہیں تو بدر میں گئے تو مدینے میں نماز تو ہوتی تھی نا بھائی، کہ نماز بند ہو جاتی تھی؟ نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ جو صحابہ امامت کرتے تھے وہ آپ کی غیر حاضری میں، آپ کی موجودگی میں کوئی کھڑا ہوا ہے تو وہ کون ہوا ہے؟ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جن کو آپ نے اپنی موجودگی میں اپنی جگہ پر کھڑا کیا وہ اس لائق ہے کہ آپ کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی جگہ پر وہی انسان بیٹھے. حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول اماں عائشہ کے حجرے میں دن گزارتے تھے بیماری کے. ازواج مطہرات سے اجازت لے لی تھی کہ بھائی اجازت ہو تو میں عائشہ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، وہاں مجھے سکون ملتا ہے. صحابیات نے، ازواج مطہرات نے اجازت دے دی کہ آپ کی سہولت کے اعتبار سے آپ جہاں رہنا پسند کریں، جہاں آپ کو راحت ہو، ہماری طرف سے چھوٹ ہے، اجازت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا. اماں عائشہ کو نہیں بولا تھا کہ اپنے ابا سے کہو نماز پڑھائے، بلکہ آپ نے کہا تھا کہ بھائی ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتی تھی کہ میرے ابا کہاں اتنی بڑی ذمہ داریاں اٹھائیں گے، بہت بڑی ذمہ داریوں کا کام ہے، اور پھر لوگوں کو جواب دینا، لوگوں کی باتیں سننا. تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو ہے ایک عذر پیش کیا. فرمایا کہ اللہ کے رسول، میرے والد ابو بکر بہت نرم دل آدمی ہیں، آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں گے تو نماز پوری نہیں کر پائیں گے وہ. یعنی آپ کے ہوتے ہوئے وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو وہ تو بہت نرم دل آدمی ہے، رونا شروع کر دیں گے کہ اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے میں ادھر کہاں آ گیا، تو وہ تو نماز پوری نہیں کر پائیں گے. اس لیے آپ کسی اور سے کہہ دیجئے، حضرت عمر ہیں اور بھی لوگ ہیں کہ جو نماز پڑھا دیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. نہیں، آج عمر کا نام بھی نہیں، حضرت عثمان، کسی کا نام نہیں. اس لیے کہ اشارہ دینا تھا کہ اب چند دنوں کے بعد میری جگہ پر یہ بیٹھیں گے، میری ساری ذمہ داریاں یہ سنبھالیں گے. کون؟ حضرت ابو بکر. آپ بار بار فرماتے رہے ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے. چنانچہ حضرت ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر مصلی پر کھڑے ہوئے اور اللہ کے رسول حجرہ مبارکہ میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کی اقتداء میں. ابو بکر امام بن گئے، اللہ کے رسول تھوڑی دیر کے لیے چند نمازوں کے لیے کیا بن گئے؟ مصلی اور مقتدی بن گئے. اور یہ اشارہ دے دیا کہ جس طرح آج ابو بکر کے پیچھے پوری قوم چل رہی ہے، رکوع سجدے کر رہی ہے، نمازیں پڑھ رہی ہے، میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اب ابو بکر کے ساتھ ہی سب کو کام کرنا ہے. ابو بکر بڑے ہوں گے، باقی ان کے تابع ہوں گے. ایک نماز میں ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع ہو گئی تھی، ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے رضی اللہ عنہ، کہ اللہ کے رسول حجرہ مبارکہ سے نکل کر کے حضرت ابو بکر کے مصلی کے قریب آ کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کے رسول کمرے سے نکل کر یہاں آ گئے، حضرت ابو بکر کے مصلی کے قریب آ گئے. حضرت ابو بکر نے نماز میں محسوس کیا کہ اللہ کے رسول آ گئے ہیں تو پیچھے ہٹ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے آگے بڑھا دیا اور وہاں بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ ایک بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی. ایسی بہت ساری اشاری باتیں ہیں جس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ میرے جانے کے بعد میرے جانشین کون ہوں گے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جانشین ہوئے. میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ قرآن لکھا کب گیا، اوراق کے اوپر، کاغذ اور پیج کے اوپر، اور کس پس منظر میں لکھا گیا، کس طرح لکھا گیا، اور اس کے بعد لوگوں تک کس طرح پہنچا، تو وہ بات ادھوری رہ گئی. انشاءاللہ اس کو کل مکمل کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقفیت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.